امریکہ نے 1945 میں جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے اور چند ہی لمحوں کے اندر یہ دونوں شہر تہس نہس ہو گئے۔ اس بمباری کے نتیجے میں ان دونوں شہروں کا حلیہ بگڑ گیا۔ 1.5 لاکھ کے قریب انسان لقمہ اجل بن گئے۔ حیوان، نباتات، پرندے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہ اتنی سخت بمباری تھی کہ 10,000 انسان چند ہی لمحوں کے اندر بخارات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایسا پرسوز وقت تھا کہ جس پر پوری دنیا چیخ اٹھی، لیکن جاپانی قوم نے پھر سے اپنے آپ کو بیدار کیا اور آج انہی دونوں شہروں میں اسی طریقے سے بلند و بالا عمارتیں ہیں، وسیع و عریض مکانات ہیں، کشادہ سڑکیں ہیں، درختوں کی بھرمار ہے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ شہر اس سے بھی بہتر انداز میں آباد ہو چکے ہیں۔ صرف ایک عمارت شہروں میں موجود ہے جو ان کھنڈات کا اصل نمونہ وہاں پہ پیش کر رہی ہے، تاکہ اس جاپانی قوم کو بھی یہ احساس ہو، وہ اس کو یاد دلاتی رہے کہ ان شہروں کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا تھا، اور پوری دنیا کے لیے بھی وہ ایک مثال وہاں پہ قائم رہے۔ یہ عمارات دوسری جنگ عظیم کے نشانات بتانے کے لیے وہاں پر اب بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ارد گرد جتنی آبادیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ اسی طریقے سے آباد ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں وہاں پہ گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری کرنے پر امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر اس کو استعمال کیا اور امریکہ پر لفظی گولہ باری کی، زیادتی ہوئی جاپان کے ساتھ، لیکن جاپانی قوم اس چیز کو جانتی ہے، وہ اپنی اصل حقیقت کو سمجھتی ہے۔ جاپانی قوم اگرچہ دلوں کے اندر امریکہ کے لیے ایک نفرت رکھتی ہے اور ان کے دل میں امریکہ سے نفرت موجود ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ بمباری امریکہ نے کس لیے کی تھی۔ یہ سب سے پہلے جاپان نے امریکہ کے شہر پرل ہاربر پر بمباری کی اور وہاں کئی ہزار لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے جاپان کو آگاہ کیا کہ وہ اس کا بدلہ چکائے گا، لیکن اب جاپانیوں نے یہ سمجھا کہ یہ بس ایسے دھونس کی بات ہو رہی ہے، لیکن امریکہ نے وہ کر دکھایا اور جاپان کے ان دونوں شہروں پر بمباری کر کے اس کی فوجی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ جاپانی یہ جانتے ہیں کہ چونکہ ابتدا ان کی طرف سے ہوئی تھی، تو لہٰذا اس کے بدلے میں امریکہ نے انہیں آگاہ بھی کیا اور ان پر اس کے بعد حملہ کیا۔ تو جاپانی قوم اصل حقیقت کو جانتے ہوئے اگرچہ اپنے دلوں میں امریکہ کے لیے نفرت کے جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس کا زبان پر اظہار نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جاپانیوں کے اس حقیقت پسندانہ مزاج نے انہیں آج دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑی سلطنت کے طور پر منوا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ جاپانی یہ سمجھ گئے کہ ہم امریکہ کی فوجی طاقت کے لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، اب وہ جو ایک نفرت عوام کے دلوں میں تھی، وہ نفرت اس حد تک تھی، وہ امریکہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ تو اس وقت کے سربراہ مملکت نے ان کے اس جذبے کو ڈائیورٹ کیا کہ وہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی میں اس جذبے کو لگا دیں، اور اس جذبے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جاپانی قوم پوری دنیا کے اوپر ٹیکنالوجی کے میدان میں حکومت کر رہی ہے۔ جاپان میں نہ تو تیل کی کنویں ہیں اور نہ معدنیات کی کانیں ہیں، انہیں بہت ساری چیزیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود جاپان نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ جاپان آج دنیا کی مارکیٹوں میں اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ جاپانی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ٹیکنالوجی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر
ترقی نہیں کریں گے وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مسائل جاپانیوں نے اپنے خود حل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے مصالحت کا یہ انداز ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ بحیثیت قوم ان کے اندر ایک ایسا جذبہ موجود ہے کہ جب کسی فرد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس غلطی کو خود تسلیم کر لیتا ہے۔ جاپان کے اندر بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں تک نہیں پہنچتے اور لوگ باہمی طور پر مل جل کر ان کا حل نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر غلطی تسلیم کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ وہ اپنی غلطی کو خود تسلیم کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کے جھگڑے آپس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے۔ ان کے بہت سارے معاہدے صرف زبانی ہوتے ہیں، ان کے لیے تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اعتماد قائم کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے باقی ساتھیوں کے لیے بھی۔ غلطی کو تسلیم کرنے کی اس روش نے جاپان کے اندر بہت سارے ان کے جو لوگوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کی کلیشز ہوتے ہیں، ان کو وہ خود ہی حل کر لیتے ہیں اور عدالتوں تک لے کر نہیں جانتے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بالآخر عدالتوں میں جا کر ان کا نقصان ہوگا، ان کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہیں اپنی غلطی کو ماننا ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے۔ غلطی کر لینا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، غلطی کو مان لینا اس سے بہت اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے، اور یہی جاپان نے اپنا کر اپنے آپ کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔